اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الاصول اللفظیۃ تمہید اعلم ان الشک فی اللفظ علی نحوین الشک فی وضعہ لمعنی من المعانی دو الشک فی المراد منہ بعد فرض العلم بالوضع کأن یشک فی ان المتکلم اراد بقولہ رأیت اسدا معناہ الحقیقی او معناہ المجازی مع العلم بوضع لفظ الاسد للحیوان المفترس وبأنہ غیر موضوع لرجل الشجاع۔ توجہ فرمائیے، شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ مقدمہ ہم پڑھیں گے اور اس مقدمے کے اندر تقریباً کتنی بحثیں بلا کی تھیں، کہا تھا 14 بحثیں کریں گے۔ المقدمہ تبحث عن امور لہا ففیہا 14 مبحثاً، 14 بحثیں، ان میں 12ویں پہ پہنچ گئے۔ اور شروع میں کتاب دیکھو گے نا تو کہا مقدمہ ہے اور اس میں 14 بحثیں ہیں، 12 نمبر پہ پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 اور رہ گئی ہیں اس مقدمہ والی بحثیں۔ اچھا 12 پہ کیا ہے؟ الاصول اللفظیہ۔ اصول کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہیں اصول لفظیہ اور دوسرے اصول عملیہ۔ اصول عملیہ کیا ہیں؟ کہ مکلف کو مقام عمل میں حیرت سے، نگرانی، پریشانی سے نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اصول عملیہ بعد میں پڑھیں گے۔ اصول کی 2 قسمیں ہیں، اصول لفظیہ ہوتے ہیں، اصول عملیہ ہوتے ہیں۔ اصول عملیہ وہی ہیں کہ جو مکلف کو مقام عمل میں حیرت سے، تحیر سے نکالنے کے لیے آتے ہیں، اور اس اصول عملیہ کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں، اصول عملیہ عقلیہ جیسے برات عقلی، احتیاط عقلی، تخییر عقلی۔ نمبر 2 اصول عملیہ شرعیہ، برات شرعی، استصحاب، اصالت الطہارت وغیرہ۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اچھا یہاں بحث ہماری جو یہاں ہو رہی ہے 12 نمبر والی میں، تو اس میں کیا بحث ہے؟ بحث اصول لفظیہ کی ہونا چاہتی ہے۔ اصول کی 2 قسمیں ہیں، اصول عملیہ اور اصول لفظیہ۔ یہاں بحث ہماری اصول لفظیہ کے بارے میں ہے۔ توجہ فرماؤ، یہ جو شک ہے لفظ میں جو شک پڑتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لفظ کے معنی میں شک ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو شک ہوتا ہے وہ مراد متکلم میں شک پڑتا ہے۔ اس کے بعد کہ علم ہوتا ہے، علم بالوضع ہوتا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ علم بالوضع کے بعد مراد متکلم میں شک پڑ جاتا ہے کہ متکلم نے معنی حقیقی مراد لیا ہے یا معنی مجازی مراد لیا ہے۔ مثلاً کہا رہے تو اسدن، اسد کا معنی کا پتہ ہے ہمیں کہ اس کا معنی ہے معنی مفترس ہے، ٹھیک ہے، لیکن شک کس میں ہے؟ شک اس میں ہے مراد متکلم میں شک ہے۔ رہے تو اسدن کہہ کر معنی حقیقی مراد لیا ہے یا معنی مجازی مراد لیا ہے؟ رجل شجاع مراد لیا ہے۔ کیا مراد لیا ہے؟ اس میں شک ہوتا ہے۔ تو یہ جو اصول ابھی بتا رہا ہوں نا، ابھی 12 نمبر پہ جو الاصول اللفظیہ کی بحث ہے، یہ سارے جناب کس جگہ پہ جاری ہوتے ہیں؟ یہاں مراد متکلم میں شک ہو، ٹھیک ہے نا، مراد متکلم میں شک ہو تو اصول لفظیہ جاری ہوتے ہیں، جبکہ علم بالوضع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو پچھلی بحث تھی
وہ یہ تھی کہ علم بالوضع بھی نہیں تھا، لفظ کے معنی میں شک ہو، اس لفظ مثلا اسد کا معنی ہے معنی مفترس ہے نہیں ہے، لفظ کے معنی میں شک ہو، تو یہ بحث جو ہم نے 11 نمبر پہ پڑھی علامات الحقیقت والمجاز، علامات الحقیقت والمجاز کی بحث کہاں تھی؟ جب لفظ کے معنی میں شک ہو، اور یہ 12ویں بحث ہم پڑھ رہے ہیں اصول لفظیہ کی، کہاں؟ جب لفظ کے معنی کا پتہ ہے، آگا پتہ لفظ کا یہ معنی ہے، لفظ کے معنی کا علم ہے، لیکن اس کے بعد مراد متکلم میں شک ہے۔ اصول لفظیہ جاری ہوتی ہیں جہاں علم بالوضع کے بعد مراد متکلم میں شک ہو۔ اگر لفظ کے معنی میں شک ہو تو وہ بحث پیچھے گزر چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ علامات الحقیقت والمجاز اسی کے لیے تھی، لفظ کے معنی میں شک ہو۔ یہ 12 نمبر والی بحث الاصول اللفظیہ، اصول لفظیہ کی بحث توجہ رکھو، جب لفظ کا معنی کا پتہ ہو، اس لفظ کا یہ معنی ہے، علم بالوضع کا پتہ ہے لیکن مراد متکلم میں شک ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مراد کیا ہے، معنی حقیقی ہے، معنی مجازی ہے، تو اصول لفظیہ جو ہے نا اس میں کام آتی ہیں ہماری اصول لفظیہ، اس جگہ کے اوپر جاری ہوتی ہیں، کہاں بلا؟ جہاں مراد متکلم میں شک ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بحث ہم کر ہی اس لیے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جناب علی یہ مراد متکلم میں شک ہو، اچھا تو یہ اصول لفظیہ جاری ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک سوال کر نہ لوں، اصول لفظیہ ٹھیک ہے کتنے ہیں؟ اصول لفظیہ کتنے ہیں جناب؟ یہاں تو 5 بیان ہوئے ہیں تو بہت سے، کتاب والا کہتا ہے فراوان ہیں، بہت سے ہیں، لیکن مہم 5 ہیں۔ اصالت الحقیقت، نمبر 2 اصالت العموم، نمبر 3 اصالت الاطلاق، نمبر 4 اصالت و عدم التقدیر، نمبر 5 اصالت الظہور، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں اصول لفظیہ۔ اصول لفظیہ کتنے ہیں جناب؟ 5۔ اصالت الحقیقت، نمبر 2 اصالت العموم، نمبر 3 اصالت الاطلاق، نمبر 4 اصالت و عدم التقدیر، نمبر 5 اصالت الظہور، ٹھیک ہے۔ یہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں۔ مہم جو نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصول لفظیہ یہ جو 5 بتا رہے ہیں ان کے جاری ہونے کی جگہ کہاں ہیں؟ جہاں لفظ کے معنی میں شک ہو وہاں جاری کرتے ہیں نا، وہ تو پیچھے بحث گزر گئی، لفظ کے معنی میں شک ہو، یہاں لفظ کے معنی میں شک نہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، لفظ کے معنی کا علم ہے، علم بالوضع ہے، لیکن جب متکلم بولتا ہے تو مراد متکلم میں شک ہو جاتا ہے کہ اس نے اس کا معنی حقیقی مراد لیا ہے، معنی مجازی مراد لیا ہے، ٹھیک ہے، یا جب عام بولتا ہے تو اس میں عام مراد لیا ہے یا خاص مراد لیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں یہ اصول جاری ہوں گے جہاں مراد متکلم میں شک ہو۔ مثلا پہلی اصل ہے اصالت الحقیقت۔ اصالت الحقیقت کہاں جاری ہوتی ہے؟ اصالت الحقیقت جاری ہوتی ہے جہاں شک ہو کہ متکلم نے معنی حقیقی کا ارادہ کیا ہے یا اس سے معنی مجازی کا ارادہ کیا ہے۔ حتماً شک ہو کہ متکلم نے معنی حقیقی کا ارادہ کیا ہے یا معنی مجازی کا ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں شک ہے تو وہاں کیا جاری کرتے ہیں؟ اصالت الحقیقت جاری کرتے ہیں۔ مثلا متکلم نے کہا جینی بے اسد، جینی بے اسد، میرے لیے شیر لے کر آؤ، ہم احتمال دے رہے ہیں، احتمال کرینہ، رامی کہو جینی بے اسد،
रामी, लेकिन वो जो करीना था हमने नहीं सुना, लेकिन यकीन भी नहीं है, शक कर रहे हैं कि इस असद से मुराद हैवान मुफ्तरिस इरादा किया है मुतकल्लिम ने या रजुले शुजा का इरादा किया है। रजुले शुजा का इरादा किया है, इसमें हमें क्या है जान, शक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कलाम मुतकल्लिम को माने हकीकी पर हमल करेंगे, कलाम मुतकल्लिम को माने हकीकी पर हमल करेंगे। जब मुतकल्लिम ने कहा था ना जेनी बेअसद, अगर वो जो बंदा था वो न गया और हैवान मुफ्तरिस को न लाया, बंदे ने आगे ये काम न किया, हैवान मुफ्तरिस को न लाया, ये बहाना बनाया कि मैंने एतमाल दिया है कि मुराद मौला रजुले शुजा है, मुराद रजुले शुजा है, तो ये उज़्र काबिल कबूल नहीं है। मौला को हक है कि उस आब्द को सज़ा दे। अच्छा, इसी तरह अगर आब्द भी गया और हैवान मुफ्तरिस को लाया, इधर से भी आब्द भी हरकत कर जाए और हैवान मुफ्तरिस को ले आए, तो मौला भी ये नहीं कह सकता, आगे से मौला भी नहीं कह सकता कि मेरी मुराद रजुले शुजा थी और तू नहीं लाया। मौला को भी ये कहने का हक नहीं है, चूंकि आब्द ज़ाहिर कलाम से तमस्सुक करेगा और कहेगा मौला ये मन में तेरे दिल में तो नहीं था और मुझे इल्म गैब भी नहीं था, मैंने तेरे ज़ाहिर कलाम को देखा और ये समझा और मैंने अमल किया है। इसको कहते हैं असालतुल हकीकत। तवज्जो है या नहीं। दूसरी का नाम है असालतुल उमूम। असालतुल उमूम कहाँ जारी होती है, जब मुतकल्लिम एक लफ्ज़ आम को बोले, लफ्ज़ आम, ठीक है, और शक करे कि मुतकल्लिम ने इस लफ्ज़ से आम का इरादा किया या ख़ास का इरादा किया है, शक ज़रूर आना चाहिए, तो वहाँ असालतुल उमूम जारी करेंगे। असालतुल उमूम कहाँ है आगा जान, जब मौला एक लफ्ज़ आम बोलता है और हम शक करें कि पता नहीं इससे आम का इरादा किया है या ख़ास का इरादा किया है, तो वहाँ असालतुल उमूम को जारी करेंगे। मिसाल के तौर पे कहा है अक्रेमिल उलमा, मौला ने कहा है अक्रेमिल उलमा, मुखातब एहतिमाल दे रहा है कि शायद अक्रेमिल उलमा से मुराद उलमाए आदिल हो, ख़ास मुराद हो, अक्रेमिल उलमा से मुराद ख़ास मुराद हो, उलमाए आदिल मुराद हो, लेकिन यकीन भी नहीं है, शक है, तो यहाँ असालतुल उमूम जारी करेंगे, ठीक है। और वो क्या करेगा, अक्रेमिल उलमा, उलमा का एहतराम चाहे आलिम आदिल हो या आलिम फासिक हो, सब का वो एहतराम करेगा। इसको कहते हैं असालतुल उमूम। तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह। अल उसूलुल लफ्ज़ियतु, उसूल लफ्ज़िया तमहीदुन मुक़द्दमा इलम अन्न शक्क फ़ी लफ्ज़ अला नहवैन, शक लफ्ज़ में दो तरह का होता है, अशक्कु फ़ी वज़इही लिमाना मिनल मानी, अशक्कु फ़ी वज़इही लफ्ज़ की वज़ में शक करना, लिमाना मिनल मानी किसी माना के लिए, अशक्कु फ़ी वज़इही लिमाना मिनल मानी लफ्ज़ की वज़ में शक करना, लिमाना मिनल मानी किसी माना के लिए। दो अशक्कु फ़िल मुराद मिन्हु बाद फ़र्ज़िल इल्म बिल वज़, अशक्कु फ़िल मुराद मिन्हु शक्कु फ़िल मुराद मुतकल्लिम, मुराद यानी मुराद मुतकल्लिम, मुराद मुतकल्लिम में शक हो, मिन्हु लफ्ज़ से मुराद मुतकल्लिम में शक हो, बाद फ़र्ज़िल इल्म बिल वज़, इल्म बिल वज़ के फ़र्ज़ के बाद, का अन या शुक्का फ़ी अन्नल मुतकल्लिम अराद बिक़ौलिही रअयतु असदन मानाउल हकीकी और मानाउल मजाजी, गोया के क्या करें, या शुक्को शक करें
کہ متکلم نے اپنے قول رأیت اسدن سے معنی حقیقی مراد لیا یا معنی مجازی مراد لیا ہے، مال علم بوضع لفظ الاسد للحیوان المفترس، جبکہ علم ہے کہ لفظ اسد کو حیوان مفترس کے لیے بنایا گیا ہے، وَبِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ لِرَجُلِ الشُّجَاعِ، اور یہ بھی علم ہے کہ یہ اسد وضع نہیں کیا گیا ہے رجل شجاع کے لیے۔ اما النحو الاول، نحو اول جب لفظ کے معنی میں شک ہو، نحو اول یعنی جب لفظ کے معنی میں شک ہو، فقد کان البعث سابق معقودا لاجلہ، بعث سابق منعقد ہوئی تھی لاجلہ، اسی نحو اول کے لیے، اسی لفظ کے معنی میں شک ہو تو اسی کے لیے، لغرض بیان العلامات المثبتۃ للحقیقت والمجاز، غرض یہ تھی علامات بیان کریں جو ثابت کرتی ہیں حقیقت یا مجاز کو، اے المثبت للوضع او عدم، یعنی جو مثبت وضع ہیں یا عدم وضع ہیں، وہنا نقول ان الرجوع الى تلك العلامات واشباہها كنص اہل لغت امر لا بد من فی اثبات اوضاع اللغت ایت لغت کانت، یہاں ہم کہتے ہیں کہ رجوع کرنا ان علامات کی طرف اور اشباہ علامات جیسے نص اہل لغت ہے، امر لا بد من، ایک ایسا امر ہے جس کی طرف چارہ نہیں ہے، یعنی ضروری ہے، امر ضروری ہے، فی اثبات اوضاع اللغت ایت لغت کانت، کسی بھی لغت کی وضع کو ثابت کرنے کے لیے، ولا یکفی فی اثبات ان نجد فی کلام اہل تلک اللغت استعمال اللفظ فی المعنی الذی شک فی وضعہ لہو، کافی نہیں ہے اس بات اوضاع اللغت کے لیے کہ ہم کلام اہل تلک اللغت میں اس لفظ کا معنی میں استعمال کو پاتے ہیں، الذی شک فی وضعہ لہو، یعنی وہ لفظ جس کی معنی میں وضع میں شک ہے، تو صرف استعمال سے کہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے یہ حقیقت کی دلیل نہیں ہے، صرف استعمال لفظ کا معنی میں استعمال ہو جانا یہ حقیقت پر دلالت نہیں کرتا ہے، ولا یکفی فی اثباتها ان نجد فی کلام اہل تلک اللغت استعمال اللفظ فی المعنی الذی شک فی وضعہ لہو، کافی نہیں ہے اس باتہا، کیا اس باتہا اوضاع اللغت ایت لغت، ٹھیک ہے نا، اوضاع اللغت کو ثابت کرنا کافی نہیں ہے، کس میں، ان نجد فی کلام اہل تلک اللغت، کہ ہم کلام اہل اس لغت میں استعمال لفظ فی المعنی، لفظ کا استعمال کسی معنی میں پائیں، الذی شک فی وضعہ لہو، کہ جس میں شک ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، صرف استعمال حقیقت کی دلیل نہیں ہے، کیوں، لأن الاستعمال کما یسع فی المعنی الحقیقی یسع فی المعنی المجازی، اس لیے کہ استعمال جس طرح معنی حقیقی میں صحیح ہے معنی مجازی میں بھی صحیح ہے استعمال، وما یدرینا لعل المستعمل اعتمد علی قرینۃ حالیۃ و مقالیۃ فی تفہیم المعنی المقصود، ہم نہیں جانتے شاید استعمال کرنے والے نے قرینہ حالیہ یا مقالیہ پر اعتماد کیا ہو فی تفہیم المعنی المقصود، معنی مقصود کے سمجھانے میں، فاستعملہ فی علی سبیل المجاز، پس اس نے لفظ کو معنی میں بطور مجاز استعمال کیا ہو، ولہذا اشتہر فی لسان المحققین حتی جعلوہ قاعدۃ قولہم ان الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز، لہذا مشہور ہو گیا ہے محققین کی زبان میں، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو قاعدہ کے طور پر قرار دیا ہے کہ قاعدۃ قولہم ان الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز، کے استعمال عام ہے حقیقت اور مجاز سے، تو نتیجہ یہاں یہ نکل رہا ہے کہ اگر ایک لفظ اس معنی میں کسی معنی میں استعمال ہوا ہے تو یہ صرف استعمال دلیل نہیں ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، بلکہ استعمال عام ہے حقیقت اور مجاز سے، ممکن ہے یہ لفظ اس معنی میں جو استعمال ہوا ہے حقیقت ہو، ممکن ہے مجاز ہو، استعمال حقیقت کی دلیل نہیں ہے، لیکن سید مرتضیٰ نے کہا کہ لفظ کسی معنی میں استعمال ہو تو یہ دلیل ہے کہ وہ
حقیقت ہے۔ سید مرتضیٰ کی بات کو آگے سے رد کر رہے ہیں کہ استعمال علامت حقیقت نہیں ہے۔ ومن ہونا نعلم بطلان طریقت العلماء السابقین، یہاں سے ہم علماء سابقین کے طریقے کے باطل ہونے کو جانتے ہیں۔ لِإِثْبَاتِ وَضْعِ اللَّفْظِ بمجرد وجدان استعمالی فی لسان العرب، لفظ کی وضع کو ثابت کرنا بے مجرد وجدان استعمالی فی لسان العرب، صرف لفظ کا استعمال ہونا لسان عرب میں، کم وَكَذَلِكَ لِعَلَمِ الْهُدَى سید المرتضیٰ، جیسا کہ یہ واقع ہوا ہے اس بات وضع لفظ مجرد استعمال سے ثابت کرنے والی بات علامہ ہدیٰ سید مرتضیٰ سے، فَإِنَّهُ كَانَ يَجْرِي اصالۃ الحقیقت فی الاستعمال، فَإِنَّهُ سید مرتضیٰ جاری کرتے ہیں اصالت حقیقت استعمال میں، بینما ان اصالت الحقیقت انما تجری عند شک فی المراد لا فی الوضع، جبکہ اصالت الحقیقت جاری ہوتی ہے جب مراد میں شک ہو، مراد متکلم نے، لا فی الوضع، نہ کہ وضع میں شک ہو، کما سیاتی، جیسا کہ ان قریب آئے گا۔ وَأَمَّا النَّحْوُ الثَّانِي، اما دوسری قسم کہ جب مراد متکلم میں شک ہو، اصل وضع کا پتہ ہو، اس کی بات ہے۔ فالمرجع فیہ لإثبات مراد المتکلم، مرجع نحو ثانی کیا ہے؟ اس بات مراد متکلم ہے، الاصول اللفظیہ، وَهَذَا الباس معقود لأجلہا، یہ بحث منعقد کی گئی ہے لأجلہا، اسی نحو ثانی کے لیے، فَيَنبغی الکلام فیہا من جہتین، پس ینبغی الکلام و کلام سزاوار ہے فیہا ان اصول لفظیہ میں من جہتین، کلام اصول لفظیہ میں دو جہت سے ہے، اولاً فی ذکرہا و ذکر مواردہا، فی ذکرہا اصول لفظیہ کے ذکر کے بارے میں ہے، و ذکر مواردہا اور اصول لفظیہ کے موارد کے ذکر کے بارے میں ہے، اصول لفظیہ کا ذکر ہے اور اس کے موارد کا ذکر ہے۔ ثانیاً فی حجیتہا و مدرک حجیتہا، اصول لفظیہ کی حجیت اور مدرک حجیت کے بارے میں ہے۔ اما من جہت الاولیٰ، اما جو پہلی جہت ہے، فنقول اہم الاصول اللفظیہ ما یاتی، اہم اصول لفظیہ ما یاتی وہ ہیں جو آ رہی ہیں، اصالت الحقیقت و موردها ما اذا شک فی ارادت المعنی الحقیقی او المجازی من اللفظ، مورد اصالت الحقیقت یہ ہے کہ جب شک ہو معنی حقیقی کے ارادے میں یا مجازی میں، من اللفظ لفظ سے معنی حقیقی کے ارادے یا مجازی کے ارادے میں کیا ہو، شک ہو، بیان لم یعلم وجود القرینہ علی ارادت المجاز ما احتمال وجودہا، یعنی لم یعلم وجود القرینہ تھے، قرینے کا علم نہ ہو، علی ارادت المجاز، مجاز کے ارادے پر قرینے کے وجود کا علم نہیں ہے، ما احتمال وجود ہے، ہاں احتمال وجود قرینہ ہے لیکن ہے نہیں، احتمال قرینیت ہے، احتمال وجود قرینہ، فیقال حینئذ الاصل الحقیقہ، تو کہا جاتا ہے اس وقت اصل کیا ہے؟ حقیقت ہے، اے الاصل ان نحمل الکلام علی معنی الحقیقی، یعنی اصل یہ ہے کہ کلام کو معنی حقیقی پر حمل کریں، فیکون حجتا فیہ للمتکلم علی السامع، پس یہ کلام حجت ہے متکلم کے لیے سامع پر، یعنی للمتکلم علی السامع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی متکلم کے نفع میں ہے اور سامع کے خلاف ہے، فیکون حجتا فیہ، پس یہ کلام حجت ہے فیہ للمتکلم علی السامع، متکلم کے لیے سامع پر، و حجتا فیہ للسامع علی المتکلم، اور یہی کلام حجت ہے للسامع علی المتکلم، سامع کے لیے، علی المتکلم، متکلم کے اوپر، سامع کے لیے بھی ہے، علی المتکلم، متکلم کے خلاف، فلا یسع من السامع الاعتذار فی مخالفت الحقیقیہ بان یقول للمتکلم لعلک اردت المعنی المجازی، پس بتا رہا ہے سامع کے لیے صحیح نہیں ہے عذر خواہی کرے حقیقت کی مخالفت کر کے، کہ بأن یقول للمتکلم، کہ وہ متکلم کو کہے لعلک اردت المعنی المجازی، کہ شاید آپ نے معنی مجازی کا ارادہ کیا ہو اس لیے میں نے اس کو انجام نہیں دیا، ولا یسع الاعتذار من المتکلم بأن یقول للسامع انی اردت المعنی المجازی، اور متکلم کا بھی عذر لانا صحیح نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا، بے ان یقول السامع کہ وہ سامع کو کہے انی اردت المعنی المجازی کہ میں نے تو معنی مجازی کا ارادہ کیا تھا، ٹھیک ہے، دونوں یہ کلام حجت ہے، متکلم کے لیے بھی اور سامع کے لیے بھی، ٹھیک ہے یا نہیں، دونوں کے لیے یہ کلام حجت ہے، کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں اصالت الحقیقت۔ دوسری جناب علی ہے اصالت العموم۔ اصالت العموم کیا ہے؟ وہی جو بتایا کہ لفظ کو ایک معنی میں استعمال کیا گیا ہے، متکلم نے لفظ عام میں استعمال کیا اور شک کر رہے ہیں کہ اس لفظ عام سے مراد خاص کا ارادہ کیا ہو، اکرم العلماء کہہ کر اکرم العلماء عدول مراد لیے ہوں، شک ہے عام سے مراد خاص کا ارادہ کیا ہو، تو یہاں بھی اصالت العموم جاری کرتے ہیں کہ نہیں، مراد متکلم عام ہے، اکرم العلماء علماء عادل ہوں یا فاسق سب کا احترام کرنا ہے۔ اصالت العموم و مورد و ما اذا ورد لفظ عام و شک فی ارادۃ العموم منه بالخصوص۔ مورد اصالت العموم یہ ہے کہ جب لفظ عام وارد ہو اور شک ہو ارادۃ العموم من ہو، لفظ عمومیت کے ارادے میں شک ہو، اب الخصوص یا خصوص ہو، اے شک فی تخصیص ہی، یعنی شک کیا جائے فی تخصیص ہی، عام کی تخصیص میں شک کیا جائے، فیقال حینئذ الاصل العموم، تو کہا جاتا ہے اس وقت اصل عموم ہے، فیکون حجۃ فی العموم علی المتکلم اب السامع، پس یہ عام حجت ہے عموم میں متکلم پر بھی، اب السامع اور سامع پر بھی حجت ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔